جانے والے بن جائیں. قرآن ایک ہیوی رسپانسبلٹی ہے، یہ حقیقت ہے. قرآن ایک ہیوی ویٹیج رکھنے والا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک گو میں رسول اللہ پر پورا قرآن نازل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں گریجولی اس کو نازل کیا ہے. تو کبھی کبھی اس قرآن کا چھوٹا سا پارٹ وقت لگا کر، سوچ سمجھ کر، پونڈر کر کے، غور کر کے، اور بار بار گھر جا کر بھی اس کے اوپر تفکر کر کے جب اس کے ساتھ وقت گزارا جاتا ہے، یہ دل کی گہرائی میں اترتا ہے، یہ آپ کے اور میرے کردار کا حصہ بنتا ہے. آپ نے قرآن میں آیت پڑھی ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے، لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو آپ دیکھتے کہ یہ جو پہاڑ تھا یہ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے کرمبل کر جاتا. بریڈ کرمز دیکھیں نا، خاشعًا متصدعًا، بریڈ کرمز بن جاتا. دس از دا ایزیسٹ ٹرانسلیشن جو آپ خاشعًا متصدعًا کی پہاڑ کے لیے کر سکتے ہیں. ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اللہ نے اس قرآن کو پہاڑ پر نازل نہیں کیا. اللہ نے اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے انسان کا دل سلیکٹ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کو نازل کیا گیا، اور اس کے بعد امت کے ہر شخص کے دل پر اس کو نازل کیا جاتا ہے. اس لیے اس میں دلوں کی شفا ہے، اس لیے اس کے اندر دلوں کی ہدایت ہے. تو جب بھی قرآن پڑھیں، جب بھی قرآن سنیں، جب بھی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کے لیے آئیں اور بیٹھیں، قرآن کے جملوں کو اپنے دل پر گرتا ہوا محسوس کریں، اپنے دل کے اندر جاتا ہوا محسوس کریں. اس کے لیے بہت ضروری ہے آپ کا موبائل فون سائلنٹ ہو، آپ اپنے آپ کو بسم اللہ کر کے گھر کے اندر داخل کریں، جیسے آپ اپنے گھر سے بسم اللہ توکلتو کہہ کے نکلتی ہیں. آپ جب یہاں بھی آئیں تو بسم اللہ کر کے بیٹھیے، تاکہ آپ کے دل کے اندر بالکل پیورٹی آ جائے اور اخلاص آ جائے کہ آپ اللہ کی تعلیم کو کس طرح سے اپنے اندر ایبزارب کریں گے. یہ ہمیشہ سے اسلامک ٹریڈیشن رہا ہے تعلیم کے سلسلے میں، قرآن کی تعلیم کے سلسلے میں، کہ اسکالرز قرآن کو ہمیشہ کیٹیگرائز کرتے رہے سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے، تاکہ سمجھنے والے کے دل میں، طالب علم کے دل میں کچھ بلٹ پوائنٹس رہ جائیں، کچھ چیزیں ایسی رہ جائیں کہ جو اس کو اس کی زندگی میں فائدہ دیں. اسی طرح سے بعض اسکالرز نے قرآن کو، ٹوٹل پورے قرآن کو 2 برانچز میں ڈیوائڈ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن کی تعلیمات، جس کو آپ شریعہ کہہ لیں یا آپ پوری قرآنک ٹیچنگز کہہ لیں، وہ 2 حصوں میں، 2 برانچز میں ڈیوائیڈڈ ہیں. ایک برانچ ہے جو اس کی فاؤنڈیشن ہے، جو اس کی روٹ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں اصول الدین، جس کو اصول کہا جاتا ہے، یا بعض اسکالرز اس کو اصول الدین کہتے ہیں، یعنی جو ایمانیات ہے. کیسے ایمان لایا جائے گا، کتنا ایمان لایا جائے گا، کس کس چیز پر ایمان لایا جائے گا، اور کس کس طرح سے اس ایمان کی مینیفیسٹیشن زندگی میں کی جائے گی. یہ وہ تعلیمات کا پہلا حصہ ہے جو آپ کو قرآن کی تعلیمات میں ملتا ہے. دس از پارٹ 1، جس کے اندر آپ کو تمام ایمانیات ملتا ہے، جس کو آپ آج کی زبان میں عقیدہ کہتے ہیں. عقیدے کی ٹرم قرآن میں نہیں ملتی، یہ عقیدے کی ٹرم ایمانیات کے لیے سلیکٹ کی گئی ہے، جو کہ اسکالرز نے سلیکٹ کی ہے. دوسرا سیکشن جو قرآن کی تعلیمات کا اسکالرز نے لیا ہے، یعنی انہوں نے پورے قرآن کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. پہلا کیا ہے؟ پہلا حصہ جس کو اسکالرز نے کیٹیگرائزیشن میں قرآن کی تعلیم کا ایک بڑا چنک، ایک بڑی برانچ بنایا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گی؟ اصول یا اصول الدین. اس ٹرم سے یاد رکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو یاد رہے گا. دوسرا بڑا حصہ، پورا چنک آف دا قرآن جو دوسرا چنک بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں شریعہ لاز. سمپل، یعنی کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کس چیز کی اجازت ہے، کس چیز کی اجازت نہیں ہے، کس طرح سے انسان اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے فرما برداری کو اڈاپٹ کر سکتا ہے. یہ پورا چنک ہے شریعت کا، اور یہ شریعت کے لاز کا پورا چنک کھڑا ہوتا ہے پہلے حصے کے اوپر. وہ روٹس ہے نا، اصول، پرنسپل، روٹس، جو ایمان ہے، جب تک وہ مضبوط نہیں ہوگا یہ شریعہ لاز ماننے والا مائنڈ سیٹ آئے گا نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے، اگر آپ اسٹڈی کریں اپنے کلاسیکل اسکالرز کو، یا آپ اسٹڈی کریں ان علماء کو جو تعلیم کے اندر قرآن کا علم کرایا کرتے تھے، وہ پہلے مکی صورتیں پڑھایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو، اس لیے کہ مکی صورتوں میں یہ والا پارٹ کور ہو جاتا ہے جو پہلا پارٹ ہے،
جس کے اندر اصول ہے، ایمانیات ہے. ایک دفعہ مجھے ایمان آ گیا کہ یہ کلمہ صرف زبان سے مجھے ادا نہیں کرنا ہوتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ میری زندگی کی تصویر ہے. جس کے دل میں اس کلمے کی وجہ سے اللہ کی محبت آ گئی، جس کے دل میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی، اب وہ دل شریعہ لاز کو مانے گا اور ifs اینڈ بٹس نہیں کرے گا. اگر آج ہمارے بچے، سیدھی سی بات ہے، اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں، اگر آج مسلمان امت، پڑھا لکھا انسان اسلام سے دور بھاگ رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ کی محبت نہیں ہے دل میں. دعویٰ ہو سکتا ہے زبان سے کہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، یا میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ہو سکتا ہے زبان سے نکلتا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لیکن وہ الفاظ ہی الفاظ ہوں، وہ دل کی گہرائی میں نہ اترا ہو. جس کے دل میں ایک دفعہ اللہ کی محبت اور ایمان کی طاقت آ جاتی ہے، وہ شریعہ لاز کو ماننے لگ جاتا ہے. سورہ ابراہیم کے اندر یہ بات بہت خوبصورتی سے بتائی گئی ہے کہ اگر دل میں ایمان کا بیج زندہ ہو جائے تو یہ برانچ آؤٹ ہوئے بغیر رہتا نہیں ہے. ایمان برانچ آؤٹ کیسے ہوتا ہے؟ ایمان پھیلتا کیسے ہے؟ عمل کے ذریعے. ایمان پھیلتا کیسے ہے؟ آپ کیسے بتائیں گی کہ آپ کو محبت ہے اپنی والدہ سے؟ آپ پورا ایک صفحہ لکھ کر لے آتی ہیں، پورا پرنٹ آؤٹ نکال کے لے آتی ہیں، اماں سے کہتی ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے اما آئی لو یو، پورا پرنٹ آؤٹ اماں کے ہاتھ میں پکڑا دیا. بٹ یہ جو آپ نے لکھا ہے اس کا فیکچوئل جو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے وہ کیسے پتا چلے گا؟ جب اماں آپ سے کہیں گی بیٹا ذرا میرے پاؤں تو دبا دو، تراویح میں کھڑے کھڑے پاؤں میں درد شروع ہو گیا، اب بچہ کہے گا لو میرا اپنا روزہ تھا، میرے خود پاؤں تھک رہے ہیں، اب آپ میرے بھی دبائیں پہلے. تو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کہاں چلے گی؟ جس دل میں محبت ہوتی ہے، جس دل کی محبت دل میں اتری ہوئی ہوتی ہے، وہ محبت اپنے عمل میں نظر آتی ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 یہ بتاتی ہے کہ جب ایمان دل میں آتا ہے وہ برانچ آؤٹ کرتا ہے. جب آپ کے اور میرے دل میں قرآن اترے گا، آپ میں سے بہت سے چہرے ایسے ہیں الحمدللہ جو سورہ رحمان میں میرے ساتھ تھے، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگ وہاں سے میرے پیچھے پیچھے آئے ہیں یا آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں سے وہاں جا رہے تھے، اور بہت خوشی ہو رہی ہے. مجھے نہیں معلوم تھا بہت سے چہروں کے بارے میں کہ یہ چہرے جو ہیں مجھے یہاں بھی نظر آ جائیں گے. اللہ کی رحمت الحمدللہ. اللہ کے کلام سے محبت کرنے والے بالکل شمع کے گرد پروانوں کی طرح ہوتے ہیں. اٹس اے فیکٹ. اب تو آپ کو پروانے کم ہی نظر آتے ہیں بیکاز اب ہمارے پاس جو ہے وہ شمع بھی ویسی نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے واقعی دیکھنا ہے وہ دل جو اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ مومن جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ کیسے اللہ کے کلام کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. کسی دن باہر رات میں کینڈل رکھ کے بیٹھ جائیں، آپ کہیں سینٹڈ کینڈل رکھوں کہ نارمل کینڈل رکھوں؟ کوئی بھی کینڈل رکھ لیں، کینڈل رکھ کے بیٹھے، اور خاص طور پہ وہ والا موسم جو کہ جون جولائی کا موسم ہوتا ہے، اس میں ذرا جو ہے وہ یہ موت وغیرہ پروانے باہر نکلتے ہیں. آپ دیکھیں پھر وہ کیسے اسی کے آس پاس طواف کاٹتا رہتا ہے، اسی کے گرد طواف کرتا رہتا ہے. یہ ہے محبت کی مینیفیسٹیشن. محبت دل میں ہو تو عمل میں آتی ہے. جن لوگوں نے 20 دن قرآن سنا ہے، ہو نہیں سکتا کہ ان کی نیکی کا عمل ایک قدم آگے نہ بڑھے. ہو نہیں سکتا کہ جیسے ہم شعبان کے مہینے میں نیک تھے، 20 دن قرآن سننے کے بعد بھی اس نیکی میں کوئی اضافہ نہ ہوا ہو. ممکن نہیں ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. ایک اچھے کلمے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک درخت، طیب درخت، اصلھا ثابت، جس کی شاخیں آسمانوں تک جاتی ہیں، جس کی جڑیں زمین میں ڈیپ جاتی ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں بلند آسمان پر جاتی ہیں. ایمان کا بیج وہ درخت ہوتا ہے جس کی جڑیں ڈیپلی روٹڈ ہوتی ہیں. قرآن کی تعلیم کے 2 حصے، اصول مضبوط ہوتے ہیں، ایمان مکمل ہوتا ہے. وفرعھا فی السماء، شریعت کی مینیفیسٹیشن اس کی زندگی میں نظر آتی ہے. دیکھیں ایمان نظر آتا ہے، درخت کی جڑیں آپ کو نظر آتی ہیں. اسی طرح سے ایمان تو دل میں ہے. کیسے پتہ چلے گا رب کو کہ آپ واقعی اللہ کے ایمان، اللہ کی محبت، اللہ کا دیا ہوا کانفیڈنس، اللہ کا دیا ہوا خوف دل میں رکھتی ہیں؟ آپ کی زندگی کا روز کا عمل اور چوائسز بتائیں گی کہ آپ کے دل میں اللہ کی دی ہوئی محبت کتنی ہے. امام بہقی نے اپنی کتاب کا نام یہی رکھا ہے، شعب الایمان. شعب الایمان کا مطلب کیا ہے؟ شین عین با، برانچز آف فیتھ.
ایمان برانچ آؤٹ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا الایمان بدء وسبعون او بدء وستون شعبہ. ایمان برانچ آؤٹ کرتا ہے. آپ نے کہا یا ایمان کی 60 برانچز ہوتی ہیں یا ایمان کی 70 برانچز ہوتی ہیں. اور اسی حدیث میں آگے آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ افضل ترین ایمان کا لیول جو ہے ایمان کا لیول وہ ہے لا الہ الا اللہ کو زندگی کی تصویر بنا لینا، اور ادنا ترین یہ ہے کہ کسی راستے کی جگہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، بغیر سوچے سمجھے ہٹایا. یہ نہیں پتا تھا کہ میں اس لیے ہٹا رہا ہوں کہ مجھے جو ہے اس کے بعد کتنا ریوارڈ ملے گا. یہ ادنا ترین ہے. لیکن پورا لا الہ الا اللہ زندگی میں مینیفیسٹ ہو جائے، یہ اعلیٰ ترین ایمان کا درجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے اسی میں آگے والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کی ایک برانچ حیا ہے. اور حیا صرف عورت کے لیے نہیں ہے، حیا سب کے لیے ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے. حیا صرف آپ کی اور میری فزیکل اپیئرنس میں نہیں ہوتی. حیا کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ جس دل میں ایمان ہوتا ہے اس کے ہر عمل میں حیا ہوتی ہے، جس کو آپ کہتی ہیں اردو میں لحاظ والا انسان، جو ہر ایک کا خیال رکھتا ہے اور جو اس کا خیال رکھتا ہے وہ اس کا دگنا خیال رکھتا ہے. یہ بھی حیا ہی کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. تو یہ دو مختلف کیٹیگرائزیشن آپ کو قرآن کی آیات کی ملتی ہیں جو اسکالرز جو ہیں وہ کرتے ہیں. یہ کیٹیگرائزیشن آپ کو ملتی ہیں قرآن میں ڈیوائڈ کی ہوئی مکی اور مدنی قرآن میں. مکی قرآن سارے کا سارا اصول پر ہے اور مدنی قرآن سارے کا سارا شریعہ لاز کے اوپر ہے. کس طرح سے انسان اپنی زندگی میں اللہ کی فرما برداری کو اڈاپٹ کرے گا. اگر آپ کوانٹٹی وائز دیکھیں تو سورتوں کے نمبر میں مکی قرآن زیادہ ہے. 13 سال کے عرصے میں جو زیادہ سے زیادہ صورتیں نمبر وائز آئی ہیں اس میں مکی قرآن زیادہ آیا ہے. مکی قرآن میں ساؤنڈ، ردھم، ایک امپیکٹ آپ کو بہت پاورفل ملتا ہے. اس میں ڈرلنگ امپیکٹ ہے. جہاں سودنگ امپیکٹ ہے مکی قرآن میں، وہاں مکی قرآن آپ کے دل کے اندر ایور لاسٹنگ امپیکٹ چھوڑ جاتا ہے. اسی لیے جب قریش ایک ٹائم گزرا 4-5 سال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، تو قریش جب بھی کوئی نیا قبیلہ آیا کرتا تھا حرم جانے کے لیے یا حرم کے طواف کے لیے یا حج کے لیے، تو قریش پہلے سے ہی قبیلے کے لوگوں کو کہہ دیا کرتے تھے کہ اپنے کانوں میں کاٹن پلگ لگا لو اور تم سننا نہیں جو محمد نام کا شخص کہے گا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی باہر سے اس طرح سے ڈیلیگیشن آتا تھا طواف کرنے کے لیے یا وہ حرم کے وزٹ کے لیے یا وہ حج کے لیے، تو وہ سب سے پہلے جب حرم آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کر کے ان کو قرآن کی آیتیں سنایا کرتے تھے. تو جیسے ہی یہ قریش کے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کوئی نیا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، یہ پہلے سے کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو محمد کی بات نہیں سننا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے الفاظ میں جادو ہے اور وہ برین واش کر دیتا ہے. اسی لیے وہ پہلے سے لوگوں کو وارن کر دیا کرتے تھے. یہ وہ وقت تھا جس میں سورہ ملک نازل ہوئی ہے. مکی دور کا وہ ایسنس ٹائم، مکی دور کا وہ پرائم ٹائم جس کے اندر قریش اس بات کو تو محسوس کر گئے تھے کہ اللہ کے اس کلام میں، جس کو وہ اللہ کا کلام نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے اس کلام میں کوئی میجیکل پاور ضرور ہے. اس لیے کہ یہ چلتے چلتے بھی اگر کان پر پڑ جاتا ہے تو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. آپ کو اور مجھے عربی زبان سمجھ نہیں آتی نا، اس لیے شاید ہم سوچتے نہیں ہیں. ہم تراوی میں کھڑے ہو کر 1 پارہ 1.25 پارہ سنتے رہتے ہیں اور پھر ہمیں یون آتی رہتی ہے. ہم کہتے ہیں پلیز قرآن کھول لیں، بتا دیں، اس لیے کہ ہم تو سو ہی جاتے ہیں، کھڑے کھڑے ہی سو جاتے ہیں. کیوں ہمیں سمجھ نہیں آتا؟ یہ ہمارا مسئلہ ہے. قریش کو سمجھ آتا تھا. ابو سفیان جب مسلمان ہو گئے، وہ خود بتاتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد اپنا واقعہ کہ مکہ میں جب چاندنی راتیں نہیں ہوتی تھیں، فل مون نہیں ہوتا تھا جس میں چاند کی روشنی نہیں ہوتی تھی، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آپ کی رات میں قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے. دل پر اثر کرتا تھا. اسی طرح آپ کو حدیث اور نیریشن ملتی جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو سفیان کو دوسری دیوار کے ساتھ ابو جہل مل گیا. وہ سنیک کر کے وہ بھی قرآن سن رہا تھا. حلاوت تھی نا. تو جب ایک دوسرے سے دونوں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، اس نے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، تو ابو جہل نے کہا واللہ ان کلامہ لہو حلاوت، یقیناً اس کلام کے اندر حلاوت ہے، محبت ہے، اس کلام کے اندر گہرائی محسوس ہوتی ہے. تو یہ وہ کلام تھا جس کے اندر آٹومیٹک اصلاح کا فیکٹر ہے، جو دل میں اترتا ہے، جو دل میں اللہ کی محبت کو جگاتا ہے. اگر قریش کو نہیں جگا سکا
تو ان کے دل میں تکبر تھا. اور اگر ہمیں نہیں جگاتا ہے تو ہمارے ہاں غفلت کے اور جہالت کے صرف پردے ہیں، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم عربی زبان کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. آپ دیکھیں یہی دو فیکٹرز جو اصول اور شریعت کے ہیں. قرآن میں سب سے زیادہ جن دو انبیاء کو مینشن کیا گیا ہے، یہ خوبصورتی کے ساتھ دونوں اینگل ان سے کنیکٹ ہوتے ہیں. قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا بہت ذکر کیا گیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں آپ کو اصول ملے گا، ایمانیات ملیں گے. ایمان لاؤ، دیکھو آس پاس کی کائنات کو اور سوچو کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ پیدا کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا تو قرآن میں آتا ہے وَمَن يَتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا. کون ہے جو ملت ابراہیم کی پیروی کرے جو کہ کمپلیٹلی ایمان پر بیس تھی، یکسو، فری آف شرک، حنیفن، بالکل کمپلیٹلی اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنے والے. اور موسیٰ علیہ السلام دوسرے نبی ہیں جن کا ذکر آپ کو قرآن میں ملتا ہے، جن کو شریعہ لاز دیے گئے. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور اس کے لیے آتا ہے فِيهِ هُدًى وَنُورٌ. تورات دی گئی تھی جس میں رولز اور ریگولیشنز تھے. ابراہیم علیہ السلام کو توحید دی گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو شریعہ لاز دیے گئے. ایک دفعہ توحید آ گئی، الحمدللہ آپ کو یہ پتہ چل گیا آپ مسلمان ہیں. اب آپ نے اٹھنا بیٹھنا، پہننا اوڑھنا، معاملات نبھانا، کاروبار کرنا، زندگی میں چوائسز کرنا کیسے کرنا ہے یہ آپ کو شریعہ لاز بتاتے ہیں. اور یہ دونوں انبیاء کے اندر آپ کو بہترین مینیفیسٹیشن نظر آتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جوئش ٹریڈیشن کے اندر عورتوں کے لیے حجاب موجود ہے، بالکل جیسے ہمارے لیے موجود ہے. آرتھوڈاکس جیوز عورتیں آج بھی حجاب پہنتی ہیں، اب ذرا ماڈرن ہو گئے ہیں. اگر آپ غور کریں گی تو جو آرتھوڈاکس جیوز عورتیں ہیں خاص قسم کی وگ پہنتے ہیں. اب وہ یہ اس وگ کو پہنتی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم اپنی نیچرل بیوٹی کو کیموفلاج کر لیتے ہیں. ریبائز نے اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ کی ہے کہ کیا وہ وگ میں زیادہ خوبصورت لگتی ہے یا اپنے نیچرل بالوں میں زیادہ خوبصورت لگتی ہے. آپ دیکھیں جب انسان اپنی شریعت کے اندر، اللہ کی دی ہوئی شریعت کے اندر اپنی نفس کی خواہش کو لانا شروع کر دیتا ہے تو وہ اس طرح دھوکہ کھاتا ہے. تو اللہ نے ہمیں یہ دونوں انبیاء کے ذریعے، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے شریعت کا اور اصول کا بہترین کمبینیشن دیا ہے. اس لیے بہت سے حلال سٹینڈرڈ جو کھانے پینے کے ہیں، ڈائٹری سٹینڈرڈ جو ہیں، وہ جیوز کے اور مسلمانوں کے ملتے جلتے ہیں. تو یہ دو برانچز ہیں جس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے مکی اور مدنی قرآن میں، جس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے جنرلی اسکالرز کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے. اس میں آپ دیکھیں آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے جس میں سورۃ الاخلاص کو قرآن کا 1/3 کہا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الاخلاص تعدل ثلث القرآن. سورۃ الاخلاص جو ہے وہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم صرف سورۃ الاخلاص پڑھ کے کہیں کہ ہم نے 1/3 قرآن پڑھ لیا. کیا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کہ سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے؟ بعض دفعہ لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید اگر ہم نے سورۃ الاخلاص پڑھ لی تو ہم نے 1/3 قرآن کی تلاوت کر لی. اٹس ناٹ لائک دس. 1/3 قرآن اس لیے ہے کہ مکی قرآن کا سارا مینیفیسٹیشن جو آپ کو ملتا ہے وہ سورۃ الاخلاص میں ایک ایسنس، ایک سمری کے طور پر موجود ہے. مکی قرآن میں توحید ہے، سورۃ الاخلاص میں توحید ہے. اللہ ایک ہے، غیب پر ایمان، تمام انبیاء پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آخرت پر ایمان. یہ آپ کو سورۃ الاخلاص میں مینیفیسٹ ہوتا ہوا ملتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورۃ الاخلاص 1/3 آف قرآن ہے. اور باقی قرآن جو شریعت ہے اس میں آپ کو ملتا ہے صحابہ کے سوالات، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن المحیض. یہ شریعہ لاز ہیں جو آپ کو اس طرح سے ملتے ہیں. تو یہ دو برانچز ہیں قرآن کی جو ڈیوائڈ کی گئی ہیں. اگلی کیٹیگرائزیشن وہ ہے قرآن کے 3 بیسک میسج جو ہمیں ہمیشہ یاد رہنے چاہیے. قرآن